نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حرب الفجار میں آپ کا کردار۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 15 یا 20 سال کی ہوئی تو عرب میں حرب الفجار کے نام سے ایک جنگ چھڑی۔ اس میں 2 گروپ تھے، ایک جانب قریش اور کنانہ کے لوگ تھے اور دوسری جانب قیس اعلان کے لوگ تھے۔ یہ خون ریز جنگ کئی مہینوں تک چلتی رہی۔ پیغمبر علیہ السلام نے بعض ایام میں اس طرح حصہ لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر ترکش سے نکال کر ہاتھ میں پکڑاتے تھے۔ بالآخر اس جنگ کا انجام آپس میں صلح پر ہوا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 20 سال سے اوپر ہوئی تو ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص سامان تجارت لے کر مکہ معظمہ میں آیا۔ مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے اس سے سامان تو خرید لیا لیکن پیسے نہیں دیے۔ اس بیچارے نے بہت سے لوگوں سے سفارش کی مگر سبھی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کچھ اشعار پڑھے اور اپنی مظلومیت بیان کی کہ میں یہاں آ کر لٹ گیا اور مجھ سے سامان لے لیا اور پیسے نہیں دیے۔ تو زبیر بن عبد المطلب نے ہمت کر کے عبداللہ ابن جدعان کے گھر ایک میٹنگ کی۔ اس میں قریش کے تمام سرداروں کو جمع کر کے یہ تجویز رکھی کہ ہم آپس میں عہد کرتے ہیں کہ اس شہر میں اگر کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم سب مل کر مظلوم کا ساتھ دیں گے اور مظلوم کا حق دلا کر رہیں گے اور ظالم کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے۔ اس عقد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ خاندان بنو جرہم میں صدیوں پہلے 3 آدمیوں نے اسی طرح کا ایک عقد کیا تھا، جن میں سے 2 کا نام فضل تھا اور ایک کا نام فضیل تھا۔ چونکہ تینوں کے نام میں فضل ہے اس لیے عربی زبان میں اس طرح کے عقد کو حلف الفضول کا نام دیا گیا ہے۔ اس میٹنگ میں اسی عقد کی تجدید کی گئی۔ نبی اکرم علیہ السلام اس عقد میں شریک تھے اور یہ معاہدہ حضور کو ایسا پسند تھا کہ اسلام کے آنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر جو معاہدہ ہوا وہ مجھے دنیا کے تمام مال و زر سے زیادہ پسند ہے، اور آج بھی اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ کرے گا تو میں اس پر دستخط اور اس کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے آپ کی شرافت والا کردار اور انصاف پروری اور اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر جو استقلال اور اعتدال رکھا تھا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی اور تمام خاندان میں آپ کی صداقت، امانت، وفاداری اور شرافت کا شہرہ ہوا تو عرب کی ایک نہایت ہی معزز ترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی مالدار تھیں اور جن کے 2 شوہر اس سے پہلے وفات پا چکے تھے، ان سے کچھ اولادیں بھی تھیں، گویا 2 شوہروں کی بیوہ تھیں، لیکن عزت، شرافت اور مال و دولت کی وجہ سے مکہ معظمہ کے بڑے بڑے سردار ان کو نکاح کا پیغام دے چکے تھے مگر انہوں نے کسی کا بھی پیغام قبول نہیں کیا تھا۔ نے آپ کی امانت و دیانت اور صدق و وفا کو دیکھ کر خود ہی یہ پیشکش کی کہ میرا ایک غلام میسرہ ہے، میں آپ کو مال دیتی ہوں اور آپ ان کے ساتھ تجارت کے لیے چلے جائیے۔ جتنا میں دوسروں کو نفع دیتی تھی اس سے زیادہ آپ کو نفع دوں گی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور میسرہ کے ساتھ آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ میسرہ کا بیان ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھیں، علامات دیکھیں۔ آپ کے ذاتی اخلاق و اوصاف کے علاوہ ظاہری طور پر بھی میں نے یہ احساس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے۔ اس زمانے میں سفر پیدل یا اونٹنی پر ہوتا تھا، ٹھہرنے کی جگہ بھی درخت کے علاوہ کچھ نہیں، جنگل بیاباں کیکر کے درخت جن میں چھن چھن کر دھوپ آتی تھی۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب آپ کی سواری چلتی تو ساتھ ساتھ بادل کے ایک ٹکڑی بھی آپ پر سایہ کیے ہوئے چلتی تھی۔ میسرہ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے بھری دوپہر کے اندر پیڑ کے نیچے قیام فرمایا۔ سورج تو اپنی جگہ پر نہیں رہتا، کبھی ادھر سے آیا کبھی ادھر سے آیا، لیکن جدھر آپ تشریف فرما تھے پیڑ اسی جانب جھک جاتا تھا تاکہ آپ کے اوپر سے سایہ ہٹ نہ جائے۔ ان چیزوں کا خود انہوں نے مشاہدہ کیا۔ اسی طرح راستے میں پرانی کتابوں کا جاننے والا عبادت گزار نستورہ نامی ایک راہب ملا۔ اس نے بھی پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ کر اسی طرح کی باتیں کہی جیسے پہلے والے راہب بحیرہ نے کہی تھیں۔ بہرحال نبی اکرم علیہ السلام سفر تجارت پورا کر کے جب واپس تشریف لے آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جتنا نفع اور اسفار میں ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ نفع لا کر آپ نے دیا، تو حضرت خدیجہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم بننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔